أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لفظی ترجمہ. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ، مَن یقول ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین حالانکہ نہیں ہے وہ مومن، یخادعون اللہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں وہ اللہ سے، والذین آمنوا اور ایمان والوں سے، وما یخدعون جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے، الا انفسہم مگر اپنے آپ ہی کو، وما یشعرون لیکن انہیں شعور نہیں ہے، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ لہذا اور بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرضاً مرض میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب علیم دردناک عذاب، بما کانوا یکذبون بسبب اس جھوٹ کے کہ وہ بولتے ہیں. محاورہ ترجمہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا اللہ نے انہیں مرض میں اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون اس سبب سے جو وہ جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. جیسا کہ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ربط بیان کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں مومنین متقین کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد پھر 2 آیات میں ان کفار کا ذکر تھا کہ جنہوں نے صراحتاً کتاب ہدایت کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا. اور اس کے بعد 13 آیات کے اندر ان کافروں کا ذکر ہے جنہوں نے بظاہر تو اسلام کا ایمان کا دعویٰ کیا لیکن دل کے اندر کفر کو چھپایا، جنہیں قرآن نے منافق فرمایا ہے. تو ان 13 آیات میں سے آج آپ حضرات کے سامنے 3 آیات کا ترجمہ کیا گیا ہے. تو ان
3 آیات کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں میں سے بعض کافر ایسے ہیں، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، یا لوگوں سے مراد کافر لوگ ہیں کہ وہ بظاہر تو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، وہ بظاہر صرف ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دلوں کے اندر انہوں نے کفر کو چھپایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، چال بازی کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وہ منافق اللہ کو اور مومنین کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ تو ان کا بھی یہی نظریہ اور خیال ہوگا کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو اور مومنین ایمان والوں کو دھوکہ دیا، تو قرآن نے اللہ کے رسول اور مومنین کو دھوکہ دینے کو فرمایا کہ اللہ کو دھوکہ دینا قرار دیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول اور مومنین کو دھوکہ دیا، تو ان کا اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا یہ در حقیقت یعنی کا ایک حیثیت سے اللہ کو دھوکہ دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی اتنی قباحت اور بیان کر دی ہے کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا، اللہ کے رسول کے ساتھ چال بازی کرنا، وہ ایک حیثیت سے ایسے ہے جیسا کہ اللہ کے ساتھ چال بازی کرنا اور اللہ کو دھوکہ دینا، اتنا ہی برا ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دھوکہ دہی اور چال بازی سے یہ جو مومنین اور کے ساتھ کر رہے ہیں، بظاہر تو ایمان والوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس سے یعنی اللہ کے رسول کا اور مومنین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا، کہ اس چال بازی کا، دھوکہ دہی کا نقصان اور اس کی سزا چونکہ انہی کو ملے گی، اس لیے ان کو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اور فرمایا وما یشعرون، اور انہیں اپنے اس نقصان کا شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، اور وہ اس کو سمجھ بھی نہیں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ تو یعنی دلوں کے اندر پوشیدہ کفر کو اللہ نے مرض قرار دیا ہے۔ مرض کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ مرض کہتے ہیں کہ جس سے انسان، اس انسانی کیفیات کو کہتے ہیں جس سے انسان اعتدال سے نکل جاتا ہے، اور فرمایا کہ انسان کے اعمال کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، چونکہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کی اتباع سے پیدا ہوتی ہیں، اور خواہشات نفسانی وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی نافرمانی اور اس سے روگردانی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ان کے دلوں کا کیا مرض ہے، چونکہ مرض سے انسان جو ہے وہ اعتدال سے نکل جاتا ہے، اور یہاں کفر جو ہے وہ روحانی بھی مرض ہے اور جسمانی بھی مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو یہ ظاہر ہے
کہ آخرت کے اعتبار سے ان کے لیے یہ جانب وبال یعنی کہ ان کی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب ہے، اور جسمانی مرض ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان پر یعنی کا سزا یعنی انہیں قتل کا سزا دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو پھر اللہ نے انہیں مرض میں کیا کر دیا ہے؟ زیادہ کر دیا ہے۔ زیادہ کیسے؟ کہ جیسے جیسے اللہ پاک نے اسلام کو اور مومنین کو ترقی دی، اسلام پھیلتا گیا اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے، تو وہ اس کو دیکھ کر چونکہ دل سے وہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے دل کے اندر وہ جلتے، اور نفاق کا لازمی نتیجہ دوسرا کیا ہے؟ حسد ہے، اور اس سے ان کے دلوں کے اندر کیا حسد پیدا ہوتا تھا، اور جیسے جیسے اسلام پھیلتا جاتا اور ان کے دل کے اندر یہ مرض کفر اور نفاق اور حسد کا مرض یہ بڑھتا جاتا، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے انہیں اس مرض کے اندر اور زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، اس مرض یعنی کفر کی وجہ سے، اور بما کانوا یکسبون، جو کیا اعمال کر رہے ہیں، کسب کر رہے ہیں، ان کا یعنی نفاق اختیار کرنا اور اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار کرنا، اور اللہ کے رسول اور مومنین کے ساتھ دھوکہ دہی اور چال بازی کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ نے آخرت کے اندر ان کے لیے کیا؟ دردناک عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ، ظاہر باطن ہر قسم کے گناہ معاف فرما۔ یا الہ العالمین پورے عالم کے اندر جہاں بھی کہ مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما دے۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو اندرون بال قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین پورے عالم کے اندر آج تک یا اللہ جہاں بھی کوئی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام نمازوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ